نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شروع اس اللہ کے مبارک 99 ناموں سے جس کے ناموں میں برکات ہی برکات ہیں۔ یہ چند دن پہلے میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو تھا وہ بینڈ ہوا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے حق بیان کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے الہی کلمہ اللہ کی خاطر اللہ رب العزت کا حق جو کلمہ تھا اس کی آواز کو بلند کیا۔ 2 وارننگیں آئیں اور اس کے بعد اکاؤنٹ جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب جو 2 وارننگیں آئیں وہ کس وجہ سے آئیں؟ اب 2 وارننگیں، پہلی جو وارننگ آئی اہل تشیع جو شیعہ حضرات ہیں، میں نے ان پر کام جو تھا وہ کافی کھینچ کر رکھا۔ پھر انہوں نے رپورٹیں وغیرہ وہ ساتھیوں نے مل کر شیعوں نے رپورٹ ماری جس کی وجہ سے ایک وارننگ آ گئی۔ دوسرے نمبر پر پھر وہ وارننگ ختم ہوئی۔ ابھی یہ حالی کچھ ماضی کے ایام میں یہ بہار کے وزیر اعلیٰ نے مسلمان لڑکی کے چہرے سے جو نقاب اتارا وہ ویڈیو بنائی، وہ اپلوڈ کی، اس کی وجہ سے پھر وارننگ آ گئی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ابھی کل پرسوں وارننگ آئی، وارننگ نہیں بلکہ اکاؤنٹ پورا بینڈ ہو گیا۔ اب اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں کے دلوں پر راج کرنے والے عظیم سلطان، میرے دل کی جان سلطان، میں ان کو سلطان بھی کہوں گا، شہنشاہ عالم بھی کہوں گا، جنہوں نے پورے عالم کے مسلمان نوجوانوں کے دلوں کے اندر جہاد کی تڑپ پیدا کی۔ اب وہ ابو عبیدہ جو ہیں، وہ عظیم سلطان، وہ عظیم شہنشاہ، وہ جب شہید ہوئے ان کی ایک تصویر اپلوڈ کی جس کی وجہ سے وہ اکاؤنٹ بینڈ ہو چکا۔ بہرحال اکاؤنٹ کے بینڈ ہو جانے سے مجھے ایک ذرہ ایک رتی برابر بھی مجھے افسوس نہیں۔ الحمدللہ میں یہ خوشی سے کہتا ہوں اور ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس پر فخر کریں گی کہ اگر ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی کا کفار نے اکاؤنٹ بینڈ کیا، کس وجہ سے کیا؟ انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا، انہوں نے شیعوں کو کافر کہا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے جو ایسے عیسائی، ایسے یہودی جنہوں نے مسلمان نوجوان لڑکی کے چہرے سے نقاب اتارا، انہوں نے قرآن کی آیت جلا بی بہم کا انہوں نے حق بیان کیا، چلا بی بہم کی آیت کو انہوں نے بیان کیا جس کی وجہ سے قرآن کی آیت بیان کی اور کفار کو ذلیل و خوار کرنے کی وجہ سے ان کا وہ اکاؤنٹ بینڈ ہوا۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے امیر مجاہد سلطان جو ہیں ابو عبیدہ، ان کی ایک تصویر اپلوڈ کرنے کی وجہ سے، ان کی تصویر پر انہی کا بیان عربی میں اپلوڈ کرنے کی وجہ سے اکاؤنٹ بینڈ ہو چکا۔ اس پر فخر کرنا چاہیے سب مسلمان، نہ کہ ہم ان میں سے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ اس وجہ سے بینڈ کیے جائیں کہ ہم کسی غلط کام کریں، لیکن ہم نے جو کام کیا وہ حق کام کیا۔ ہم نے ایسا کام کیا کہ آنے والی نسلوں کو ہم اپنے ماضی کی باتیں فخر سے بتا سکیں۔ اور آپ بھی یہ بات میری یاد رکھیں، دین کا کام اس طرح کریں، خوب محنت سے کریں اور کسی کی کوئی خوف دل کے اندر رکھے ہی نہ۔ اور میری ایک بات یاد رکھیں، ذہن کے اندر میری ایک بات بٹھا لیں کہ یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں کوئی مار دے گا، یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں کوئی قتل کر دے گا، ہماری قتل و غارت ہو جائے گی۔ نانا میاں، تم قتل ہرگز نہیں ہو سکو گے بلکہ تم شہید کہلاؤ گے اگر تمہارے سینے پہ گولی لگی۔ میں آج بھی اپنی امی کو کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے بار بار یہ دعا کریں کہ میرا بچہ اگر شہید ہو تو اس کے سینے کے اندر گولی لگے، وہ شہید ہو تو اللہ کے کلمے کے لیے شہید ہو، وہ پوری دنیا کے اندر، اگر پوری دنیا کے اندر، پوری قرۂ ارضی کے اندر اگر جو سلطان صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید جیسا کوئی نوجوان، ابو عبیدہ جیسے عظیم مجاہد جو اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے، آج اگر کوئی بھی نہیں ہے جو اٹھ کر یہ دعا کر سکے کہ یا اللہ میں اس امت کا ابو عبیدہ، میں اس امت کا خالد بن ولید، میں اس امت کا صلاح الدین بننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یاد رکھنا صلاح الدین ایوبی جس طرح کی ہماری حرکتیں ہیں، جس طرح کے ہمارے کام ہیں، اس کام کی وجہ سے ہم صلاح الدین ہرگز نہیں بن سکتے۔ اگر ہم صلاح الدین جیسا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ڈٹ کر کرنا پڑے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرنی پڑے گی، چاہے ہمارے ایک اکاؤنٹ تو بہت کم ہے، سارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی
گفتگو پر اللہ کی وحدانیت پر قربان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ہزاروں اکاؤنٹ قربان ہیں، صحابہ کی عظمت پر قربان ہیں۔ مجاہدین کا خون جو ہے وہ ہم ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیں گے، اور آج بھی ہم اس پوری قرۂ ارضی کے اندر مجاہدین جیسی آواز بلند کر کے اللہ اکبر کا ایک بلند نعرہ لگائیں گے، اور پوری دنیا کو یہ بتائیں گے کہ مجاہدین جو ہیں وہ برحق ہیں، اور فلسطین کے مجاہد برحق ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔